بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو غزوہ احزاب، غزوہ خندق سے متعلق جاری ہے، اور گزشتہ نشست میں بات پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو ایک ایسی بات کے بارے میں بتایا جس کا تعلق منافقین سے ہے۔ منافقین کے مختلف کردار اور مختلف جو غلط اور برے اعمال تھے غزوہ خندق میں، ان کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن ایک اہم عمل ان کا، منافقین کا، اور ان کی کیا کیفیت تھی، مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، ایک بات جو ہے رہ جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ الاحزاب میں فرمایا، أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، یہ منافقین جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے غزوہ خندق میں آئے تھے، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے، کفار کا آمنا سامنا ہونے سے پہلے، یہ جھوٹی بات، جھوٹ عذر بیان کر کے، مجبوری بیان کر کے بھاگ نکلے۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، یہ بہت ہی زیادہ تمہارے ساتھ بخیل ہے، تمہارے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ بخیل ہیں، بخالت سے کام لیتے ہیں۔ مطلب خندق کی کھدائی میں بخالت، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے میں بخالت، تمہارے ساتھ لڑنے میں، قتال کرنے میں بھی کیا ہے؟ بخالت۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں خیر اور بھلائی کی کہ منافقین نے کیا ہے؟ خوش دلی کے ساتھ تمہارا ساتھ دیا ہو۔ اگر یہ خندق کی کھدائی میں تمہارے ساتھ آئے تو یہ تھوڑی ہی دیر کے لیے تمہارے ساتھ تھے، اور بے دلی کے ساتھ انہوں نے خندق کی کھدائی کی، کچھ ہی دیر میں کچھ عذر، مجبوری بیان کر کے کیا ہے؟ بھاگ نکلے۔ اسی طرح ان کو اگر کہا جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو خرچ کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، حالانکہ مال ہے۔ ان کو کہا جائے کہ چلو ہمارے ساتھ قتال کرو تو قتال کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، یا اگر ساتھ میں نکلے ہیں تو راستے سے آدھی جنگ یا جنگ شروع ہونے سے پہلے لوٹ آتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی خصلت ہے، تمہارے ساتھ ان کا یہی رویہ ہے۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، یہ تمہارے ساتھ بخیل اور جو ہے کنجوس ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اگر کوئی خوف کی بات آ جائے کہ ہاں دشمن سے لڑنا ہے، ظاہر سی بات ہے، دشمن سے لڑائی کی بات آئے تو انسان کے اندر فطری طور پر کیا ہے؟ کچھ دہشت، خوف جو ہے پایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اگر خوف والی کوئی بات آ جائے، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تو تم دیکھو گے ان کو کہ یہ تمہارے طرف، ایمان والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اور ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ عام طور پر انسان خوف کی حالت میں اس کی آنکھوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، آنکھیں اس کی گھوم رہی ہیں، کیسے گھوم رہی ہیں؟ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جس طرح انسان پر موت کی غشی طاری ہو جائے اور روح قبض ہونے کے وقت ہو جائے، اس کی آنکھوں کی کیفیت جو ہوتی ہے، یہی کیفیت
ان منافقین کی آنکھوں کی ہو جاتی ہے جب کوئی خوف والی کیا ہے بات آ جائے، گھبرا اٹھتے ہیں، ایمان کا جذبہ بالکل ان کے اندر کیا ہے نہیں پایا جاتا۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلے جائے، ڈر ختم ہو جائے، دشمن لڑ کر لوٹ جائے یا دشمن راستے سے لوٹ جائے اور ان تک نہ پہنچے، خوف ختم ہو جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، یہ جو ہے خوب تیز ترار زبان جو ہے تمہارے ساتھ کیا ہے استعمال کرتے ہیں، یعنی ہمت والی باتیں کرتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسا کر دیں گے، اور جو ہے ہمارے اندر لڑنے کی طاقت ہے، ہمارے پاس جو ہے ایک سے ایک اسلحے ہیں لڑنے کی، اس وقت جو ہے خوب جو ہے اپنی تعریف بیان کریں گے اور ہمت کا مظاہرہ کریں گے، لیکن یہ کب؟ جب خوف کیا ہے چلے جاتا ہے۔ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اسی طرح یہ خیر کے معاملے میں بھی بہت ہی زیادہ بخیل ہیں اور کنجوس ہیں، خیر کے کاموں میں کبھی یہ کیا ہے آگے نہیں بڑھتے بلکہ ہمیشہ پیچھے ہی رہنے کی ان کی کیا ہے کوشش رہتی ہے۔ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا، اگر دیکھا جائے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، اگرچہ انہوں نے زبان سے ایمان کا اعلان کر دیا ہے ان منافقین نے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا، تو ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمالوں کو ضائع کر دیا۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمالوں کو ضائع کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے، یعنی ان منافقین کے اعمال کو، ایمان کو ضائع کر دینا اور ان کے اعمال کو اہمیت نہ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی آسان کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آسان ہی ہوگا کیونکہ یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں اور ایمان کے تقاضوں پر پوری طور پر اترتے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ایمان کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو جو ہے اس قسم کی ایمان کی ضرورت نہیں، اسی لیے ان کے اعمالوں کو ضائع کر دینا اور ان کے ساتھ لاپرواہی کے ساتھ پیش آنا، ان کو اہمیت نہ دینا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے بہت ہی آسان یہ عمل ہے۔ المہم حضرات، ان آیت کے روشنی میں، دو آیتوں کی روشنی میں ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ایک اہم خصلت جو اس آیت میں بیان کی کہ یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں، ان پر کبھی اعتماد نہ کیا جائے، ان پر کبھی بھروسہ نہ کیا جائے اور ان پر کبھی کیا ہے ان کو سچا نہ مانا جائے، ان کی بات کو ہمیشہ سچ نہ مانی جائے، کیونکہ یہ جھوٹ بولنے کے وقت آج جھوٹ بولنا ہو تو آرام سے بول بیٹھتے ہیں، دھوکہ دینا ہو تو بغیر سوچے سمجھے کیا ہے دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، اور بالخصوص عین موقع پر جب جنگ میں جو ہے شدید ضرورت ہوتی ہے افراد کی اور جو ہے جنگ میں یہ شرکت کرتے ہیں لشکر میں، لیکن میدان جنگ سے کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے یہ لوٹ آتے ہیں، عین موقع پر جب شدید ضرورت ہے افراد کی، اس موقع پر کیا ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے ایمان والوں کو یا صحابہ کرام کو اور رسول کو، تو اسی لیے ان پر کسی قسم کا اعتماد بھروسہ نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی خود جو ہے ان سے کیا ہے نپٹنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک لم یؤمنوا، انہوں نے صحیح ایمان، سچا ایمان نہیں لایا، فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمالوں کو ضائع کر دیا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرنا کہ اعمال کو ضائع کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان تھا۔ اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے تو انہی منافقین کی ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں غزوہ خندق سے متعلق ذکر کیا کہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں ان منافقین نے اور کیا کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے يحسبون الأحزاب لم يذهبوا،
یہ سمجھتے ہیں کہ جو لشکر اور فوجیں لڑنے کے لیے آئی تھیں وہ لوٹ کر کے نہیں گئی، وہ ابھی تک کیا ہے موجود ہیں، ان کے اندر طاقت ہمت جو ہے موجود ہے۔ اگر حالانکہ جیسے کہ بات آگے آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور مشرکین جو مختلف احزاب اور فوجیں میں آئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تیز ہوا اور طوفان کے ذریعے ان کو کمزور کر دیا اور مجبوراً کیا ہے انہیں کیا ہے لوٹنا پڑا اپنے اپنے ٹھکانے، اپنے اپنے گھر۔ یہ چیز بالکل واضح تھی ہر ایک کو، لیکن منافقین کیا سمجھا کرتے تھے؟ یحسبون الاحزاب لم يذهبوا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ یعنی مختلف جو فوجیں لڑنے کے لیے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، منافقین سمجھے یہ ابھی تک لوٹ کر کے نہیں گئے، یعنی ابھی تک ان کو شکست حاصل نہیں ہوئی۔ حالانکہ شکست حاصل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب، ہوا، تیز طوفان جو ہے مسلط کیا، بھاگ نکلے یہ چیز بالکل واضح ہو چکی تھی، لیکن منافقین کہا کرتے تھے یحسبون الاحزاب لم يذهبوا، یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک فوج لوٹ کر کے نہیں گئی ہیں، ان کو شکست حاصل نہیں ہوئی ہے۔ شکست تو اس وقت مانی جائے گی جب ان کی مڈ بھیڑ ہو ایمان والوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اور جب یہ فوجیں ان کو جو ہے شکست دے دیں یا ان کو شکست دے دیں ایمان والے، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کوئی معقول نتیجہ سامنے آیا، ورنہ تیز ہوا وغیرہ کے ساتھ نکل جانا، بھاگ نکلنا، یہ کوئی شکست نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اگر دوبارہ پھر یہ فوجیں لوٹ کر کے آ جائیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو یہ منافقین ان کی اس وقت یہ چاہت ہوگی کہ یہ صحرا میں نکل جائیں اور مدینہ میں، شہر میں، بستی والوں کے درمیان نہ رہیں، بلکہ بھاگ نکلے مدینہ کو چھوڑ کر، کہاں نکل جائیں؟ صحرا کی طرف اپنا کیا ہے رخ کر لیں، بدو دیہاتی جہاں پر رہتے ہیں ان کے ساتھ جا کر کے چھپ جائیں ان کے پاس، اور ادھر جانے کے بعد یسألون عن انبائکم، ادھر جانے کے بعد تمہاری خبریں لیں گے کہ ہاں ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا، مشرکین لشکروں کے ساتھ آ چکے ہیں، اب ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہ بھی جاتے تو کوئی بہت زیادہ یہ تمہارے ساتھ لڑتے نہیں، قتال نہیں کرتے۔ تو ادھر ان کی بزدلی کا ذکر ہے اس آیت میں، کہ ایک تو ان کا یہ گمان کہ لشکروں کو ابھی تک شکست حاصل نہیں ہوئی، اور ایک دوسری چیز بری خصلت ان کی یہ ہے، ان کی ہمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی ہمت والے ہیں، یعنی کتنے زیادہ بزدل ہیں کہ اگر ان کو بس خبر پہنچ جائے کہ دوبارہ پھر لشکر لوٹ کر کے آ رہا ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو یہ مدینہ چھوڑ کر، اپنے مکانات، اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہ بھاگ نکلیں گے اور جا کر کے صحرا میں، دیہاتوں میں بدو لوگوں کے ساتھ کیا ہے جا کر کے بس جائیں گے، چھپ جائیں گے، اور ادھر جانے کے بعد تمہاری خبر لیں گے کہ کیا ہوا، مارے گئے کہ نہیں مارے گئے۔ اور جو ہے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، ان کا ایسا ہی کرنا صحیح ہے، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہ جاتے تو کوئی خاص قتال، کوئی خاص لڑائی تمہارے طرف سے کفار کے ساتھ نہیں لڑا کرتے۔ یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بزدلی کا کیا ہے ذکر فرمایا منافقین کی، اور حقیقت یہ ہے حضرات کہ جس شخص کے اندر ایمان نہیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں، ایمان کے تقاضوں کو جس نے پورا نہ کیا ہو، تو یقیناً اس کے اندر بزدلی ہی پائی جائے گی۔ ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کی باتوں پر برابر اس کا یقین نہیں، اس کے اندر کبھی بھی ہمت نہیں آئے گی، اور اگر ہمت نظر بھی آ جائے تو وہ ہمت بہت ہی زیادہ کمزور قسم کی ہمت ہوگی،
کہ چھوٹی سی بات پر کیا ہے اس کی ہمت کیا ہے ختم ہو سکتی ہے۔ یہی معاملہ منافقین کا تھا کہ منافقین عام حالات میں اپنی قوت اپنی طاقت پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنے اسلحہ کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن جب موقع آ جائے تو ان کی ہمت پست ہو جاتی، بزدل ہو جاتے، اور یہ بزدلی صرف اور صرف اسی لیے کیونکہ یہ اپنے ایمان کے دعوے میں کیا ہے سچے نہیں تھے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم نے جس طرح اپنی زبانوں سے ایمان لایا ہے، زبان سے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسی طرح کیا ہے عملی طور پر بھی ہمارے اندر کیا ہے ایمان کے تقاضے پورے کیا ہے پائے جائیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں غزوہ احزاب کے موقع پر جو کچھ ایمان والوں کی طرف سے پیش آیا، اللہ نے ہمیں ان کی اقتداء اور اسی طرح رسول کی اقتداء کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ اور نمونہ تھا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ اور نمونہ، اور یہ بہترین اسوہ اور نمونہ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، مغفرت کی امید رکھتا ہے، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا اس نے بہت ہی زیادہ کیا ہے ذکر کیا ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس آیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ الاحزاب میں اس آیت کا ذکر کیا، اور سورہ الاحزاب میں اس موقع پر اس آیت کا ذکر ہوا جہاں پر غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت پر جب فوج سے مقابلہ کرنا ہوا غزوہ خندق کے موقع پر، تو ایمان والے تھوڑے سے کیا ہے ڈر اور خوف ان کے اندر آ گئے، جیسے کہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس موقع پر رسول کا ایمان کیا ہے مضبوط رہا، دل متاثر نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو بھی اور قیامت تک ایمان والوں کو اس بات کی نصیحت کی، وصیت کی کہ جس طرح رسول مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے ایمان پر ڈٹا رہا اور اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا، یہ تمہارے لیے کیا ہے اسوہ اور نمونہ ہے۔ تمہیں اپنے رسول کی جو ہے اس موقع پر کیا ہے اور ان حالات میں بھی کیا ہے اقتداء اور پیروی کرنا چاہیے۔ المہم حضرات، اس آیت پر مزید اور روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ، لیکن آج کی اس نشست پر اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم